المامون، یہ کتاب اسی شخصیت کی ہے جس نے اردو ادب کی مضمون نگاری، سوانح نگاری اور انشا پردازی کی صنف کو عروج کے دروازے تک پہنچایا۔ یہ وہی شبلی نعمانی ہیں جنہوں نے الفاروق لکھا اور اس کے مقدمے میں فن تاریخ کی اہمیت و ضرورت اور اصول و منہج سے روشناس کرایا۔ یہ وہی شبلی نعمانی ہیں جنہوں نے فلسطین وغیرہ کے سفر نامے لکھے۔ المامون، اس کتاب کو پڑھ کر تاریخ کے اتار چڑھاؤ کے فلسفے کو جان سکتے۔ اس کتاب کے اندر عباسی دور کے رائل ہیرو یعنی المامون کو رائل ہیرو قرار دیا ہے اور یہ نامور فرمائے روائے اسلام ہے۔ المامون کی شروعاتی صفحات اس بات پر مشتمل ہے کہ خلافت حکومت ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں کیسے منتقل ہوئی اور اس کا زمانہ کیسا تھا اور اس کا زمانے سے کیسے ربط ہے، وہ بھی ان صفحات سے پتہ چلے گا۔ المامون پڑھ کر اندازہ ہوگا کہ ہارون رشید کی عظمت، رعب و دبدبہ کتنا تھا اور وہ علم و ہنر کے کتنے قدراں تھے۔ المامون کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی دلچسپی دکھانی چاہیے اور وہ بھی کتنی رغبت ہونی چاہیے، تربیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کتاب کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چلے گی۔ اس کتاب میں مامون رشید کی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ اس دور کے ہر بڑے چھوٹے اور اہم سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان سب کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بھی اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ہارون رشید کا دوسرا بیٹا امین جو زبیدہ کے بطن سے ہے، اس نے ہارون رشید کے نام کیا کیا دستاویز ارسال کیا، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مامون رشید نے ہارون رشید کے نام کیا لکھا، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مامون کی حکومت کیسی تھی، کس طرح اس کے دور میں خانہ جنگی تھی اور بغاوت کو کس طرح ختم کیا، وہ سب اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ مامون نے کیا کیا خدمات انجام دیے، مستقبل کے کیا کیا راستے ہموار کیے، ان تمام چیزوں کا ذکر مصنف نے کافی آسان زبان میں کیا ہے۔ اس کتاب کو دو حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا حصہ جو مامون رشید کی ولادت، تعلیم و تربیت، ولی عہدی، تخت نشینی، خانہ جنگیہ، فتوحات ملکی، اسی طرح وفات اور ذاتی صفات کا ذکر ہے۔ دوسرے حصے میں کیا ہے، اس تعلق سے مصنف نے خود لکھا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے رہنما مورخوں کے نقش قدم کو چھوڑ کر ہم خود دلیل راہ بنیں اور ناظرین کو وہ مرقع دکھائیں جس میں مامون کو جس رنگ میں دیکھنا چاہیے۔ اس حصے میں بغداد کے تعلق سے بھی بات کہی ہے، سلطنت کی توسیع اور خراج و ٹیکس کے معاملات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ملک کی آبادی، عوام کی خاطر مامون رشید کا کیا طرز عمل رہا، علوم و فنون کی دلچسپی کیسی تھی اور علوم کی ترقی کیسے کی، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، اس کا بیان اس میں موجود ہے۔ مامون اہل علم کی قدر کرتے تھے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، مامون کے عام اخلاق و عادات کیا تھے، مامون کس فکر و منہج اور مسلک کو اختیار کیے ہوا تھا۔ مامون حاکم ہونے کے ساتھ اس دور کی دوسری جگہ اور دوسرے مذہب کے حکماء کے ساتھ، دوسرے مذہب کے بادشاہوں کے ساتھ کیا تعلقات اور ویوہار تھا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ مامون رشید کی خلافت و حکومت کیسی چلتی تھی، اس نظام میں کون کون اور کس طرح کے اراکین اور وزراء تھے، اس کو بھی اس کتاب میں آپ جان سکتے ہیں۔ مامون کے عہد کے بڑے بڑے اسکالر اور باکمال شخصیت کا تذکرہ بھی مصنف شبلی نعمانی نے اس کتاب کے اخیر میں ذکر کیا ہے۔ ان تمام کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ گویا یہ کتاب مکمل عہد مامون کا ترجمان اور تاریخ داں کے لیے نمونہ ہے۔ مصنف نے اس کتاب کے مواد کو جمع کرنے میں بہت ساری کتابوں میں جو زائد چیزیں تھیں، ان زائد چیزوں کا بھی سہارا لیا ہے۔